تربوز ویسے تو کھانے میں بہت زیادہ نہیں کھائی جاتی، لیکن اس کا جوس بنا لیتے ہیں تو یہ کافی مقدار میں آپ کھا سکتے ہو اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کو پیش کریں گے وہ ہے تربوز کا جوس۔ اس کی افادیت بھی بیان کریں گے اور اس کا استعمال اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ السعدی روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تازہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک مار دیتی ہے اور اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی مار دیتی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ دھل کر صاف ہو جاتا ہے اور یہ بیماریوں کو نکال دیتی ہے۔ تربوز کے گودے میں شکر، پانی، وٹامن، مواد لحمیہ، معدن اعزاز، شحم، نشاستہ اور پیکٹین کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ تو مذکورہ حدیث سے تو یہ پتہ چل گیا کہ تربوز ہمیشہ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے۔ اب اس کا بنانے کا طریقہ سادہ ہے اور میووں کی طرح اس میں دودھ نہیں ملانا چاہیے۔ بس اس کے کاشے کاٹ لے اور یہ باریک کاٹ لے تاکہ جوسر کو آسانی ہو جائے، اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر جوسر پر لگائے، اس کا جوس بن گیا۔ اب اس میں آپ لیمو ڈال کر پی سکتے ہیں، اور اگر اس کا ذائقہ دوبالا کرنا چاہتے ہو، ویسے افادیت کی لحاظ سے تو نہیں، ٹیسٹ کے لحاظ سے اس کے میں آپ سافٹ ڈرنک، کوئی بھی ڈرنک ہو، اسپرائٹ ہو، گورمے ہو، مرنڈا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں آدھا ڈال لے اور اس میں پودینہ بھی ڈال لے، اس کے ساتھ لیمو ڈال لے تو اس کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بس یہی ہے بنانے کا طریقہ کہ اس میں کوئی بھی زیادہ جو ہے چیزیں نہیں ملانی پڑتی، بس تربوز ہے، اس میں پانی ہے یا ٹھنڈک کے لیے اس میں برف ملا لیتے ہیں اور ذائقے کے لیے لیمو نچوڑ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ویڈیو میں ہم تربوز کے افادیت کے بارے میں بتائیں گے۔